شیزہ صاحبہ، حکومت نے احتجاج روکنے کے لیے موبائل سروس بند کر دی، کنٹینرز لگا دی، زیادہ بہتر نہ ہوتا کیونکہ مذاکراتی ٹیم جاتی، مذاکراتی ٹیم گفتگو کرتی، بات کرتی، تاکہ سیاسی لوگوں سے سیاسی طریقے سے بات کی جا سکتی۔ محسن نقوی صاحب کی جتنی بھی صحیح ایک سرٹن لیگیسی ہے پنجاب کے حوالے سے نا، کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اندر، اس وقت تو 2 4 5 6 8 ہزار لوگ ہوں گے جن کے اوپر لاہور میں جس طریقے سے بھی یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو اب تو تعداد زیادہ ہے، تو زیادہ کوئی پولیٹیکل لوگ سامنے آتے زیادہ بہتر نہیں تھا؟ جی دیکھیے، بات یہ کہ جو بھی اس وقت سچویشن ہے اس کو ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، اور کانٹیکسٹ ہم دیکھ چکے ہیں۔ 9 مئی تو پہلے ہوا، اس سے پہلے زمان پاک میں جس طریقے سے شیلنگ ہوئی، زمان پاک میں جو پولیس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد 9 مئی ہوا، اس کے بعد اسلام آباد میں جس طریقے سے میٹرو پہ لگائی گئی آگے، جس طرح درخت جلائے گئے، یہ ساری چیزیں ایک ہی پارٹی کے اوپر جا کے جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ابھی کہا کہ ہم جی اپنے دھرنوں کا یا اپنے جلوسوں کا، جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے، تو حکومت ان کو اجازت دیتی رہی۔ جس شہر میں بھی انہوں نے کہا اس کو اجازت دی، ان کو بتایا گیا کہ اس جگہ پہ آپ آ جائیں، اتنی دیر کے لیے آپ نے آنے، یہ روٹس ہیں جس سے آپ نے آنا، تاکہ امن عامہ کا سلسلہ خراب نہ ہو۔ لیکن اس کا انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہ انہوں نے کسی بھی نقطہ جس سے انہوں نے خود اگری کیا ہوا تھا اس پہ رہے، انہوں نے روٹس کی بھی خلاف ورزی کی، انہوں نے وقت کی بھی خلاف ورزی کی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان جلسوں میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کا لہجہ استعمال کیا گیا، جس طریقے سے ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے وفاق کو للکارا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم یلغار کریں گے، ہم جتھے لے کے آئیں گے، ہم اپنی مشینری لے کے آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد اس وقت دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں ایک نہایت ہی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، جو کہ اس پورے خطے کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے کسی اور ملک میں دیکھا کہ جہاں پہ اس طرح کی آرگنائزیشن کی جب ہوتی ہے تو ہر ملک میں اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں، ہر ملک میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ شیزہ صاحب، ایک جگہ دے دیتے وہاں یہ لوگ اپنا جلسہ کر لیتے، ایک جگہ دے دیتے کسی جگہ پہ ایک جلسہ کر لیتے، آپ جگہ بھی نہیں دے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ بتا رہی ہیں، لیکن اگر ایک جگہ دے دیتے یوں اس طرح کا ریشنل بیہیو، یوں تو زیادہ سین کریٹ ہو گیا، یوں تو احتجاج اور پروٹیسٹ تو مزید اچھے سے ریکارڈ ہو گیا۔ انہوں نے جلسے کے لیے جگہ نہیں دی، ان کے وہ سو کالڈ لیڈر جو ڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہم بی چوک آئیں گے۔ بی چوک ایک ایسی جگہ جہاں پہ ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ جماعت جس نے کہ 9 مئی میں فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، اپنے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، جنہوں نے کہ اس قسم کی حرکتیں کی ہوئی ہیں، اور پھر آج بھی یہ ان کا لیڈر جو ہے یہ کس کی جا کے لندن۔ اچھا، کوئی آفیشلی رابطہ کیا تھا آپ لوگوں نے اس احتجاج کو رکوانے کے لیے جو کہا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے، کوئی بیرسٹر گوہر صاحب سے یا علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی رابطہ کیا کہ جی آپ لوگ نہ کریں؟ ہم تو پریس کانفرنس اس کے علاوہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی بات ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو بات چیت سے حل کریں۔ تو اڈیالہ جیل سے کیا خبر آتی ہے کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی؟ ٹھیک ہے، وہ آج بھی وہی ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اچکزئی صاحب کو کہا وہ کہ آپ کریں بات چیت، اس کے بعد مولانا بھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ تو کسی سے بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو اعلان ایک ہو جاتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں آپ کو کلیئرلی یہ بتا دوں کہ یہ ایک ملک دشمن ایجنڈا ہے۔ اب اس چیز کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ زیک گولڈ سمتھ کے لیے جا کے انہوں نے لندن میں اس کے میئرشپ کے لیے کیا نا، وہی زیک گولڈ سمتھ جس نے ٹویٹ میں کہا کہ اسرائیل ایک روشنی کی کرن ہے، اس کے ارد گرد جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سپریشن اور اندھیرے کی علامتیں۔ اس زیک گولڈ سمتھ کے لیے یہ جا کے تو وہاں پہ میئرشپ کے لیے کرتے رہے، یہ وہی جی شیزہ منصر صاحبہ، ہمیں بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ ہم نے بلیک گولڈ سمتھ کی طرف جانا ہے، جیک گولڈ سمتھ کی طرف جانا ہے کہ یہ افغان والے عنصر کو شامل کرنا ہے؟ ہمیں بھی پتہ چلے وہ ایجنٹ بیسیکلی ہے کس چیز کے۔